نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين واتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ ارشاد ربانی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، اتمام کرو حج اور عمرے کا، مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے، تم سے راضی ہو جائے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم گھر جاؤ، دشمنوں کے گھیرے میں گھر جاؤ، دشمن تمہیں گھیر لیں، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی کا جانور تمہیں میسر آئے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک کہ ہدی یعنی قربانی کا جانور اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، تم میں جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، بیماری ہو، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ، تو فدیہ دے دے، وہ روزوں سے، روزوں کے ذریعے فدیہ ادا کر دے، او صدقۃ، یا صدقہ ادا کر دے، او نسک، یا نسک اور قربانی ادا کر دے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس تم جب امن کے ماحول میں آ جاؤ، امن کی حالت میں آ جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو عمرے سے متمتع ہو إِلَى الْحَجِّ، حج کی طرف، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو ہدی کا جانور اسے میسر آئے اسی کی قربانی کرے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، جو اس کی استطاعت نہ رکھے، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو 3 دنوں کا روزہ رکھے، 3 دن روزہ رکھے، فی الحج، حج میں، و7 إِذَا رَجَعْتُمْ، اور جب تم لوٹو تو اپنے مقام پر آ کر 7 روزے حج سے واپس آنے کے بعد رکھو۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، یہ کامل 10 روزے ہو جائیں گے۔ حج میں 3 روزے اور حضر میں آنے کے بعد وطن میں 7 روزے، یہ پورے 10 روزے ہو جائیں گے۔ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ اس کے لیے ہے، اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام کے پاس موجود نہ ہوں، وہاں کے رہنے والے نہ ہوں، حاضر مسجد حرام نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ الحج اشہر معلومات، دیکھیے گزشتہ صحبت میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ حج جو ہے وہ مخصوص ایام میں ہوتا ہے، حج جو ہے رجب کے مہینے میں نہیں ہو سکتا، حج ربیع الاول کے مہینے میں نہیں ہو سکتا، حج ربیع الثانی کے مہینے میں نہیں ہو سکتا، حج رمضان کے مہینے میں نہیں ہو سکتا، حج شعبان کے مہینے میں حج نہیں ہو سکتا۔ یہ ایام حج کے نہیں ہیں، یہ سیزنز حج کے نہیں ہیں۔ رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ربیع الثانی کا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، جمادی الاول کا مہینہ ہے، جمادی الاخر کا مہینہ ہے۔ ان تمام مہینوں میں حج ہرگز کوئی ادا نہیں کر سکتا۔
حج کے لیے جو ہے مخصوص ایام ہیں، مخصوص دن ہیں، مخصوص مہینے ہیں۔ گزشتہ صحبت میں نے بتایا تھا حج کے مخصوص مہینے کیا ہیں۔ پورا شوال کا مہینہ اور پورا ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن، 2 مہینے 10 دن جو ہیں یہ حج کا سیزن ہے، حج کا موسم ہے، حج کے ایام ہیں۔ ان میں اگر کسی کے پاس استطاعت آ جائے حج کرنے کی، اتنا مال آ جائے کہ جس کی وجہ سے وہ حج کو جانے اور آنے کی استطاعت رکھے، وہ یہاں سے کعبۃ اللہ پہنچنے اور وہاں سے واپس آنے کا سفر خرچ رکھے، اور پھر یہاں سے جو جائے وہاں رک کر وہاں کے کھانے پینے کا انتظام بھی کر سکے، اور پھر یہاں جو جائے گا اس کے متعلقین منتسبین، اس کے رشتہ دار یہاں بھی چھوڑ جائے گا، ماں ہوگی، بچے ہوں گے، بیوی ہوگی، جن کا نفقہ ان پر واجب ہے وہ نفقہ بھی دے کر جائے۔ اگر اتنی سہولت اسے ہو جائے کہ یہاں اس کے جو نفقے میں پل رہے ہیں ان لوگوں کو نفقہ دے، ان کا انتظام کر دے، اور پھر حج کو جانے آنے کا ٹو اینڈ فرو خرچہ جو ہے وہ برداشت کرے، اور پھر کھانے پینے کا خرچہ ایام سفر میں بھی اور وہاں جانے کے بعد بھی حج میں یہ برداشت کر سکتا ہے، یہ خرچ تو اس پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے۔ یہ اتنا خرچہ برداشت کرنے کی جو مالیت ہے، اس مالیت کی رقم اگر آ گئی کسی کے پاس ان ایام میں، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں میں، تو اس پر حج جو ہے وہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج جو ہے چند معلوم مہینے ہیں، چند معلوم ہے، وہ 2 مہینے اور 10 دن۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، فمن فرض فیہن الحج، جو حج ان مہینوں میں فرض کر لے اپنے لیے، یعنی جو حج کا ارادہ کر لے، تہیہ کر لے، عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو حج کے دوران نہ رفث کر سکتا ہے، یعنی بیوی سے مباشرت اور ہم بستری نہیں کر سکتا، حج کے دوران آدمی مباشرت نہیں کر سکتا، ولا فسوق، اور گالی گلوچ کرنا، زیادہ لوگوں سے بری زبان استعمال کرنا یہ بھی نہیں کر سکتا، ولا جدال فی الحج، اور جھگڑا کسی سے کرنا یہ بھی حج میں جائز نہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے مسلمانوں تم جو بھی نیکی کرو گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے، تم جو بھی نیکی کرو، یہی ہے وہ چاشنی، یہی ہے وہ چسکا جس چسکے کی وجہ سے آدمی عبادت کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے بندے تو جو بھی عبادت کر، تراویح پڑھ، فرض نماز ادا کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ دے، حج کر، عمرہ بجا لا، خیر خیرات کر، کسی کی مدد کر، کسی کی دستگیری کر، کسی کے کام آ، تو جو بھی نیکی کرے گا میں اس نیکی سے واقف ہوں۔ اور کیا چاہیے نیکی کرنے والے کو؟ اللہ تعالیٰ جان رہا ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کا خدا اس کی نماز سے واقف ہے، وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا خدا اس کے روزے سے واقف ہے، اس کے حج سے اس کا خدا واقف ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو اس کی زکوٰۃ سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، وہ جو بھی نیکی کر رہا ہے اللہ رب العزت اس کی نیکی سے واقف ہے، آگاہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کرو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کو جان لیتا ہے، جانتا ہے نیکی کو، اس نیکی سے اللہ واقف ہوتا ہے۔ ہم جو بھی نیکی کریں اللہ تعالیٰ واقف ہوتا ہے، اسی طرح ہم جو بھی برائی کریں اللہ تعالیٰ اس برائی سے واقف ہوتا ہے۔ تو برائی سے بچنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اللہ اس برائی سے واقف ہے، اور نیکی کو کرنے کے لیے، نیکی پر عمل پیرا ہونے کے لیے یہی چسکا کافی ہے، یہی چاشنی کافی ہے، یہی دلچسپی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیکی سے واقف ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی بندہ کوئی نیکی انجام دے، کوئی بندہ کوئی نیکی کرے اور اللہ اس نیکی سے واقف نہ ہو، یہ ناممکن ہے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، یعنی نیکیاں کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیکیوں سے ناواقف ہو، ایسا ناممکن، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اسی طرح ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ ناراض کریں،
اس کی نافرمانی کر کے، اس نے جن کاموں سے ہمیں روکا ہے ان کاموں کا ارتکاب کر کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان کاموں سے، ان برے کاموں سے واقف نہ ہو، یہ ناممکن ہے، یہ امپاسبل ہے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور تم تزود کرو، زاد راہ اختیار کرو۔ تم حج کو آ رہے ہو نا، حج کو آ رہے ہو تو حج کے لیے زاد راہ چاہیے، راستے میں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے اور ضروری چیزیں چاہیے۔ اللہ فرماتا تزودوا، زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پایٹی ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ اسی طرح ہم ایک مسلسل، یہ تو حج کا سفر ہے، ہم ایک مسلسل سفر میں ہیں، کس کی تلاش کون سی منزل نظر میں ہے، کس کی تلاش کون سی منزل نظر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے، صدیاں گزر گئیں کہ زمانہ سفر میں ہے۔ ہم مسلسل سفر میں ہیں، ہماری زندگی اگر 60 سال کی ہے تو 60 سال سے ہم مسلسل سفر میں ہیں، اگر ہماری زندگی 70 سال کی ہے تو 70 سال سے ہم مسلسل سفر میں ہیں، اگر ہماری زندگی 75 سال ہے تو ہماری عمر 75 سال ہے تو 75 سال سے ہم مسلسل سفر میں ہیں، اگر کسی کی عمر 40 سال ہے تو 40 سال سے وہ مسلسل اور متواتر گھر میں سفر ہے، اگر کسی کی عمر جو ہے 35 سال ہے، 45 سال ہے تو 45 برسوں سے وہ مسلسل سفر کر رہا ہے، وہ جرنی میں ہے، وہ یاترا میں ہے، وہ مسلسل سفر کر رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ زندگی بھی جو ہے، یہ جیون جو ہے، یہ لائف جو ہے، یہ بھی ایک سفر ہے۔ اس سفر میں زیادہ راہ چاہیے، سفر کے دوران کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اور دیگر برتنے کی چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زیادہ راہ سفر میں ساتھ لینے کا سامان، سفر میں کام آنے والا سامان سب سے بہتر کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ تو خصوصاً اس زندگی کا سفر جو ہے، اس میں سب سے بہترین زاد راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے، تقوی ہے۔ فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اللہ فرماتا ہے کہ اے عقلوں کے رکھنے والو، اے سمجھ رکھنے والو، اے افہام کے رکھنے والو، اے عقول کے رکھنے والو، اتقونی، مجھ سے ڈرو، یا اولو الالباب، اے عقل رکھنے والو۔ کیا مطلب؟ حقیقت میں میرے سوائے کوئی موجود ہی نہیں ہے، تم کس سے ڈر رہے ہو؟ سانپ سے ڈر رہے ہو، سانپ سے ڈر رہے ہو، بچھو سے ڈر رہے ہو، شیر سے ڈر رہے ہو، چیتے سے ڈر رہے ہو، باغ سے ڈر رہے ہو، درندے سے ڈر رہے ہو، حاکم سے ڈر رہے ہو، سربراہ سے ڈر رہے ہو، حکومت سے ڈر رہے ہو، کفار کے لشکر سے ڈر رہے ہو، نرغہ عادہ میں گر گئے ہو تو ڈر رہے ہو۔ ارے یہ مخلوق سے مت ڈرو، مخلوق حقیقی موجود ہی نہیں ہے، حقیقتاً ان تعینات میں میرا ہی جلوہ ہے جو متعین ہے۔ فاتقونی یا اولی الالباب، اے عقلوں کے رکھنے والو، اگر تمہیں سمجھ ہے، تمہیں کسی نے علم دیا ہے، تم نے کسی باخبر سے مل کے میری معرفت حاصل کی ہے تو تم واقعی عقل مند ہو۔ اور اے عقلوں کے رکھنے والو، اے علم و عرفان کے حاملو، اے علم و عرفان کو رکھنے والو، اے گیان رکھنے والو، اے گر سیکھے ہوئے لوگو، اے بھید جاننے والو، اے راز حقیقت سے آگاہ لوگو، اتقونی، مجھ سے ڈرو۔ صورتیں مختلف ہیں، معنی ایک ہے، الوجود واحد والالباس مختلفۃ و متعددہ، وجود ایک ہے اور لباس اس کے مختلف ہیں اور متعدد ہیں، کئی ہیں، انیک ہیں، لباس انیک ہیں، جس نے لباس پہنا ہے وہ تو ایک ہے۔ فاتقونی یا اولی الالباب، اے عقلوں کے رکھنے والو، مجھ سے ڈرو۔ اگر مجھ سے نہیں ڈرو گے، ایک سے نہیں ڈرو گے تو انیک سے ڈرنا پڑے گا، ایک سے نہیں ڈرو گے تو بے شمار لوگوں سے ڈرنا پڑے گا، ایک سے نہیں ڈرو گے، اعلیٰ سے نہیں ڈرو گے تو ادنا سے ڈرنا پڑے گا، خالق سے نہیں ڈرو گے تو مخلوق سے ڈرنا پڑے گا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک جگہ سجدہ کرے گا، خدا کی بارگاہ میں، بارگاہ رب العزت میں سرنگوں ہو جائے گا، سجدہ ریز ہو جائے گا، تو عمرہ کے در پر سجدہ ریز ہونے سے خدا تجھے بچا لے گا۔
تو خالق کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، خالق کے آگے سجدہ کرے گا تو مخلوق کے آگے سجدہ ریز ہونے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مخلوق کے آگے سر جھکانے کی نحوست سے محفوظ فرمائے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، ایک سجدہ خدا کی بارگاہ میں کیا جانے والا سجدہ اسے تو گراں سمجھتا ہے، مشکل سمجھتا ہے، نہیں کرتا، 1000 سجدوں سے وہ سجدہ تجھے نجات دلاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقلوں کے رکھنے والوں مجھ سے ڈرو، میرا تقویٰ اختیار کرو۔ ڈر کس سے ڈرتا انسان کس سے ہے؟ بولیے، انسان ڈرتا ہے کس سے؟ ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں تو کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس چیز میں ضرر پہنچانے کا، نقصان پہنچانے کا، ضرر رسانی کا وصف ہے، صفت ہے۔ سانپ سے کیوں ڈرتے اور پلنگ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ جانتے ہیں پلنگ نقصان نہیں پہنچاتا، سانپ ڈس کے نقصان پہنچاتا ہے، ڈس لیتا ہے آدمی کو تو آدمی کی موت واقع ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم بچھو سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ڈس لے گا ہمیں۔ ہم شیر سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ضرر پہنچائے گا، کیا کرے گا؟ کاٹ کھائے گا، پھاڑ کھائے گا۔ تو انسان جب دیکھتا ہے کہ فلاں چیز میں نقصان پہنچانے کی صفت ہے، مجھے نقصان پہنچائے گی یہ چیز، تو اس چیز سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے۔ حقیقت میں اس چیز سے نہیں گھبراتا بلکہ اس کے نقصان سے گھبراتا ہے، اس چیز سے نہیں بھاگتا بلکہ اس کے نقصان سے بھاگتا ہے، اس میں جو ضرر ہے، نقصان ہے، اس سے بھاگتا ہے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ آپ حضرات بھول گئے۔ انسان ڈرتا ہے تو کس سے؟ ضرر پہنچانے والی چیز سے۔ جب جانتا ہے کہ یہ چیز ضرر پہنچانے والی نہیں ہے تو اس سے ڈرتا نہیں۔ تو ضرر پہنچانے کے لیے کیا چیز چاہیے؟ ضرر پہنچانا یعنی تکلیف پہنچانا، کشٹ پہنچانا، نقصان پہنچانا، ٹو انجور سم ون۔ ضرر پہنچانے کے لیے کسی کو ضرر پہنچانے والے میں کیا چیز چاہیے؟ کیا چاہیے؟ قوت، طاقت، وہ صفت ہی ہے۔ کسی کو ضرر پہنچاتے ہیں ہم اس وقت ہیں جبکہ ہم میں ضرر پہنچانے کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے۔ تو ضرر پہنچایا جاتا ہے قوت سے۔ جو بھی آدمی کسی کو ضرر پہنچاتا ہے وہ قوت سے پہنچاتا ہے ضرر، نقصان پہنچانے کی قوت اس میں ہوتی ہے، ضرر پہنچانے کی طاقت اس میں ہوتی ہے۔ قوت اور طاقت سے نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور بندے میں حقیقتاً قوت ہے ہی نہیں، مخلوق میں تو قوت ہے ہی نہیں، بندے میں قوت اور طاقت ہے ہی نہیں حقیقت کے اعتبار سے، کیونکہ جو ہم میں ہے قوت، ہم میں ہے طاقت، لیکن وہ قوت اور طاقت ہماری ذاتی نہیں، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہے تو ہماری کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم میں ہے حقیقت میں لیکن ہماری نہیں۔ ہم قوت اور طاقت کو رکھتے ہوئے بھی قوت اور طاقت سے عاری ہیں، خالی ہیں، صاحب قوت نہیں ہیں بلکہ عاجز ہیں۔ کوئی شکتی، کوئی سکتی، کوئی قوت، کوئی بل ہم میں موجود نہیں ہے، اور جو قوت ہم میں ہے وہ ہماری نہیں بلکہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی قوت ہے۔ تو چونکہ بندہ حقیقت میں قوت نہیں رکھتا، کیونکہ ذاتی قوت اسے نہیں ہے، اس کی قوت اس کی ذاتی نہیں ہے، لہذا اس کی قوت حقیقتاً اس کی قوت نہیں ہے، لہذا یہ قوت رکھتے ہوئے بھی قوت سے دور ہے، عاری ہے، خالی ہے۔ لہذا
جسے قوت ہی نہیں وہ کسی کو نقصان کیا پہنچا سکتا ہے؟ نہ میں آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، نہ آپ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طرح سانپ ہے، بچھو ہے، یہ سب مخلوقات ہیں، مخلوق میں ذاتی قوت ہے ہی نہیں، تو کوئی مخلوق کسی مخلوق کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ قوت حقیقت میں کس کی ہے؟ تو نقصان پہنچ رہا ہے تو کس سے پہنچ رہا ہے حقیقت میں؟ کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ ہی نقصان پہنچا رہا ہے، سانپ کے تبسط سے، سانپ کے وسیلے سے اللہ ہی نقصان پہنچا رہا ہے، چیتے کے ذریعے سے اللہ ہی نقصان پہنچا رہا ہے، باغ کے ذریعے سے اللہ ہی نقصان پہنچا رہا ہے، لائن شیر کے ذریعے سے اللہ ہی نقصان پہنچا رہا ہے، دشمن کے ذریعے سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دشمن کے ذریعے سے جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ دشمن کا نقصان نہیں ہے، وہ جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ نقصان پہنچا رہا ہے اللہ حقیقت میں، سبب بنایا ہے اس نے دشمن کو، نقصان پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور سبب بنایا ہے اس نے سانپ کو، بچھو کو، درندے کو۔ تو اللہ فرماتا ہے حقیقت میں نقصان پہنچانے والا میں ہی ہوں، کیونکہ حقیقت میں صاحب قوت میں ہی ہوں۔ ڈرو تو مجھ سے ڈرو، تم مجھ سے ڈرو گے تو درندوں کے سامنے چلے جاؤ گے، شیر کے سامنے بھی چلے جاؤ گے تو شیر کو میں حکم دے دوں گا، شیر کے ذریعے سے میں ہی نقصان پہنچاتا ہوں، تو شیر کے ذریعے سے میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ تم شیر کے سامنے جاؤ گے بھی تو شیر دم ہلاتا ہوا کھڑا ہو جائے گا، بس وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تم واتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو، جو مجھ سے ڈرے گا حقیقت میں میں ہی نقصان پہنچاتا ہوں، مختلف تعینات سے، مختلف وسائل سے، مختلف وسائط سے، مختلف ذرائع سے، مختلف مخلوقات سے۔ تو مجھ سے جو ڈرے گا کسی تعین کی مجال نہیں کہ اسے نقصان پہنچائے، کیونکہ حقیقت میں تعین تو نقصان پہنچاتا ہی نہیں، حقیقت میں تعین میں چھپا رہتا ہوں اور میں نقصان پہنچاتا ہوں۔ جو مجھ سے ڈرے گا میں کسی تعین کے ذریعے سے اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ محدث اعظم ہند کچھوچوی، محدث اعظم ہند کچھوچوی علیہ الرحمہ، سید ان کا تخلص تھا، سید محمد محدث اعظم ہند، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے یہ شاگرد تھے۔ محدث اعظم ہند غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہیں یہ محدث اعظم ہند۔ وہ فرماتے ہیں محدث اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کا ترجمہ بہت مشہور ہے، معارف القرآن، ترجمہ معارف القرآن، فرماتے ہیں کہ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، تجھ سے سب ڈرنے لگے اللہ سے تو ڈر کے دے، تجھ سے سب یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، اے میرے دوست اتق اللہ، اللہ سے ڈر تو پھر تجھے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ یا رفیقی اتق اللہ فلا خوف علیک، تجھ سے سب ڈرنے لگے اللہ سے تو ڈر کے دے، تجھ سے سب ڈرنے لگے۔ واتقونی یا اولی الالباب، مجھ سے ڈرو اے اولی الالباب، اے عقلوں کے رکھنے والو مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنا عقل مندی کی علامت ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عقل مند ہے، اس کی عقل کامل ہے، اس کی عقل ناقص نہیں ہے، وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ احمق نہیں ہے، وہ حماقت مآب نہیں ہے۔ جو اللہ سے ڈرے وہ عقل مند ہے، جو اللہ سے ڈرے وہ لٹریٹ ہے، جو اللہ سے ڈرے وہ پڑھا لکھا ہے، جو اللہ سے ڈرے وہ عالم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، علم دین کسے حاصل ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرتے ہیں اس کے بندوں میں تو صرف اس کے عالم بندے ڈرتے ہیں، جو عالم ہوگا وہ اللہ سے ڈرے گا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہاں فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقلوں کے رکھنے والو مجھ سے ڈرو۔ اگر عقل تم کو تو عقل ہے، تم مجھ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا نہیں، وہ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، اس کی زندگی پابند شرع نہیں ہوتی۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ خدا کا فرما بردار نہیں ہوتا،
وہ آقائے نامدار احمد مختار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتا. جو عقل مند ہوتا ہے وہی خدا کا فرما بردار ہوتا ہے، وہی خدا سے ڈرتا ہے. تو عقل دی گئی ہے ہمیں خدا سے ڈرانے کے لیے. عقل کامل وہی ہے جو خدا سے ڈرائے، اس کے قہر و غضب سے ڈرائے، اس کے انتقام سے ڈرائے، اس کے عذاب سے ڈرائے، اس کی نارضامندی سے ڈرائے. واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ڈھونڈو اللہ اپنے رب کی طرف سے فضل. فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ، جب تم واپس ہو جو واپس لوٹو عرفات سے فاذکروا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس. یہ مشعر حرام اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ کون بولیں گے؟ مشعر حرام کے لیے ایک اور نام بھی ہے، کون بولیں گے؟ حجاج کرام موجود ہیں. مشعر حرام مسجد نمرہ، وہ تو عرفات میں ہے. جزاک اللہ. مشعر حرام کا دوسرا نام ہے مزدلفہ. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو فذکروا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو عند المشعر الحرام، مزدلفہ میں مشعر حرام میں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو اسی طرح جس طرح اس نے تمہیں یاد کرنے کی ہدایت دی ہے، جس طرح اس نے یاد کرنے کو کہا ہے اسی طرح یاد کرو. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ کہ تم اس سے پہلے گمراہوں میں شامل تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی. جو طریقت والے نہیں تھے طریقت میں آ گئے تو سوچنا چاہیے، اگرچہ کہ ہم پہلے طریقت میں نہیں تھے اب طریقت میں آ گئے. یہ اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ نے کرم کیا. جو داخل اسلام ہوا ہے وہ سوچنا ہے کہ ہم اس سے پہلے تو کافر تھے، ہدایت میں نہیں تھے، گمراہی میں تھے. اللہ نے کرم کیا، ہم کو کفر سے اسلام کی کفر کے اندھیرے سے نکالا، اسلام کا اجالا عطا فرمایا. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر اسی جگہ سے اسی طرف سے واپس لوٹو جہاں سے لوگ واپس لوٹے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. دنیا میں نے کسی کو ایسا نہیں دیکھا. راسخ شاہ صاحب کا ایک نوکر ہے، ہمارے پیر بھائی راسخ شاہ صاحب کا ایک نوکر ہے. اس نے راسخ شاہ صاحب کا کہا نہیں مانا، راسخ شاہ صاحب کا کہا نہیں سنا. راسخ شاہ صاحب نے کوئی ذمہ داری اس کے سپرد کی تھی، وہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوا. کوئی کام کرنے کو کہا تھا راسخ شاہ صاحب نے، وہ کام اس نے نہیں کیا. راسخ شاہ صاحب جو ہیں یہ راسخ شاہ صاحب کا ایک نوکر ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ راسخ شاہ صاحب کا ایک نوکر ہے. اس نے ان کی نافرمانی کی. انہوں نے کوئی کام کرنے کو کہا تھا، وہ کام اس نے نہیں کیا. یہ ناراض ہو گئے اس سے. ان کا ناراض ہونا بھی معقول ہے، ناراض ہو گئے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ انہوں نے منہ پھیر لیا، بات چھوڑ دی. اسے کہہ دیا کہ اس کے بعد تو میرے گھر میں قدم نہیں رکھے گا. وہ روز آ رہا ہے، سلام کرتا ہے، سلام کا جواب نہیں دیتے. روز آ رہا ہے اس امید پر کہ آج تو مسکرا دیں گے، آج تو میرا قصور معاف کر دیں گے. نہیں. راسخ شاہ صاحب ہیں کہ ناراضی ہیں، راضی ہونے کے لیے تیار نہیں، اس کا قصور بخشنے کے لیے تیار نہیں. بات سمجھ، آپ سمجھ رہے؟ وہ معافی مانگنے کے لیے آ رہا ہے، یہ بات بھی نہیں کر رہے. یہ بندے کا حال ہے، یہ بندے کا حال ہے. راسخ شاہ صاحب بندے ہیں، خدا نہیں. ان کا حال ہے. خدا کا معاملہ کیا ہے؟ وہ خود فرما رہا ہے، وہ خود آفر کر رہا ہے. واستغفر اللہ، اگر تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو، خود وہ کر. واستغفر اللہ،
خود اللہ کہہ رہا ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا ہر جملہ اللہ کا کلام ہے، خود کہہ رہا ہے واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، واستغفر اللہ۔ ایسا کون سا یجمان ہے؟ یجمان خود بولتا ہے نوکر تو نے غلطی کی، مجھ سے معافی مانگ، میں معاف کر دوں گا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت مغفرت کرنے والا ہے، اور صرف مغفرت کرنے والا ہے نہیں، تم نے جو گناہ کیا وہ بخش بھی دے گا، اللہ بہت گناہ بخشنے والا ہے، بہت مغفرت کرنے والا ہے، بڑا مغفرت کرنے والا ہے، رحیم بہت رحم بھی کرے گا، تمہارے گناہ کو بھی بخش دے گا، تمہارا گناہ بھی بخش دے گا، پھر اس کے بعد تم پر کرم بھی کرے گا، رحم بھی فرمائے گا، تمہاری دعائیں قبول بھی کرے گا، تمہاری مانگیں پوری بھی کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، غافر نہیں، غفور۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا ہے، مبالغے کے صیغے استعمال کیا، رحیم وہ بھی مبالغے کا صیغہ، سپرلیٹو ڈگریز دونوں بھی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اچھا لفظ ایسے بھی آ سکتے تھے، ان اللہ رحیم غفور، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ رحم بھی کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ مغفرت کی بات کو دیر سے نہیں بیان کیا، پہلے چھٹتے ہی مغفرت کا بات، مغفرت، تمہیں مغفرت کی ضرورت ہے، مغفرت طلب کرو، اللہ غفور ہے، پہلے مغفرت کا مجدہ سنا دیا، خوشخبری دے دی، اس کے بعد کہا رحیم بھی ہے، وہ رحیم کے معنی کئی نکلتے ہیں، رحیم کے کئی، تمہارے گناہ کو تو بخش دے گا، اور وہ رحیم ہے، آئندہ بھی تم گناہ کر لو تو پھر مغفرت طلب کرو، وہ یہ نہیں بولے گا کیا پہلے ہی گناہ کیا بخشا نہ اب بھی بخشنا۔ جبار بھائی ہمارے سید صاحب، ہمارے جبار بھائی سید صاحب ہمارے ہم زبان ہیں، اردو بولنے والے، یہ جبار بھائی جو ہے ان کے نوکر نے ایک مرتبہ غلطی کی، کہا یجمان معاف کر دیجئے، جارے معاف کیا، معاف کر دیا، ان کے نوکر نے کیا کیا، نافرمانی کی، ان کو ناراض کیا، پھر اس نے معافی مانگی، انہوں نے معاف کر دیا، اس کا قصور بخش دیا، ہوتا ہے نا، جبار بھائی نے ایک مرتبہ اپنے نوکر کو معاف کر دیا، جارے معاف کر دیا، جا پھر آئندہ نہیں کرنا، پھر 3 دن نہیں گزرے اس نے وہی غلطی ریپیٹ کی، آپ سمجھ رہے ہیں، جبار بھائی نے وہی جبار بھائی نے نہیں، جبار بھائی کے نوکر نے وہی غلطی ریپیٹ کی، دہرائی، یہ ناراض ہو گئے، پھر یہ آیا، وہ آیا، اس نے کہا یجمان معاف کر دیجئے، جا 3 دن پہلے میں نے معاف کیا، پھر معاف کرنا ہے، نہیں معاف کروں گا، جا۔ یہ بندہ ہے، خدا کی یہ شان نہیں، بازا ازاں چہ ہستی بازا، وہ کیا کہتا ہے، لوٹ کر آ میرے بندے، لوٹ کر آ، تو ازاں چہ ہستی بازا، تو جس برائی میں بھی مبتلا ہے وہ برائی چھوڑ دے، آ جا، میری رحمت تجھے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ بازا ازاں چہ ہستی بازا، ازاں چہ ہستی بازا، تو لوٹ کر آ، تو جس برائی میں بھی مبتلا ہے اس برائی کو چھوڑ دے، آ جا، میں تجھے اپنا مقرب بندہ بنانے کے لیے تیار، میں تیرے گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ بازا ازاں چہ ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، اگر تو کافر ہے تو بھی لوٹ کر آ، میں تیرے گناہ کو بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ گر کافرو گبرو، اگر تو گبر ہے، اگر تو کافر ہے، توبہ کرتا ہے کفر سے، داخل اسلام ہوتا ہے، تو میری رحمت تجھے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے، میں تجھے اپنا بندہ خاص بنانے کے لیے تیار ہوں، اپنی رحمتیں، اپنی خصوصی عنایتیں تجھ پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بازا ازاں چہ ہستی بازا، گر کافرو گبرو، اگر تو گبر ہے، گبر کسے کہتے ہیں، آتش پرست، جزاک اللہ، ان کے پاس 2 خدا ہیں، ان کے پاس آتش پرستوں کے پاس 2 خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا، ایک برائی کا خدا، نیکی کا خدا یزدان، برائی کا خدا اہرمن۔ شاہ کمال علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، جو گروم کنڈے کی سرزمین میں آرام فرما رہے ہیں، جامع دکن شمع خاندان چشت شاہ کمال دوم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گبر جوں کہتا ہے یزداں اہرمن، بول مت اے مرد ناداں او وہ من،
جس طرح آتش پرست دو خدا ہیں بولتا ہے، تو بھی تو ایک اعتبار سے دو خدا بول رہا ہے، خدا کو بھی موجود بتا رہا ہے، خود کو بھی موجود بتا رہا ہے۔ موجود ہونا خدا کی صفت ہے، اس میں خود کو شریک کر رہا ہے، شرک فی الوجود کر رہا ہے، شرکت وجودی کر رہا ہے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، کیا کر رہا ہے تو؟ گبر جوں کہتا ہے یزداں اہرمن، بول مت اے مرد ناداں، وہ من، وہ بھی ہے میں بھی ہوں، یہ مت۔ جب ہونا اس کی صفت ہے، خدا کی صفت ہے، وہ تیری صفت کیسے ہو سکتی ہے حقیقت میں؟ تو اسے بھی حقیقی موجود مان رہا ہے، خود کو بھی حقیقی موجود مان رہا ہے، تو دو موجود حقیقی کو مان رہا ہے، شرک فی الوجود کر رہا ہے، تو شرک خفی الاخفی میں مبتلا ہے، شرک اخفا میں مبتلا ہے، شرک خفی الاخفا میں مبتلا ہے، تو شرک خفی الاخفا میں مبتلا ہے۔ خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، اگر تو کافر ہے بھی تو آ جا ہماری بارگاہ میں، آ جا توبہ کر، ہم تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گر کافر و گبر و، اگر تو گبر ہے یعنی آتش پرست ہے، آتش پرست جانتے ہیں آپ؟ آگ کو پوجنے والے، بنگلور میں آگ کو پوجنے والوں کا ایک معبد ہی ہے، عبادت خانہ ہے کنٹونمنٹ میں، ہاں عبادت خانہ ہے، وہ آگ کو پوجتے ہیں۔ ان کے پاس دو خدا ہیں، ایک نیکی کا خدا، خیر کا خدا، ایک شر کا خدا، برائی کا خدا۔ شر کا خدا اہرمن، نیکی کا خدا یزدان۔ دو خدا کے خالق ہیں، دو خدا کے قائل ہیں، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، وہی خیر کا بھی خدا، وہی شر کا بھی خدا۔ بات سمجھ؟ خالق خیر بھی اللہ رب العزت ہی ہے، خالق شر بھی اللہ رب العزت ہی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات؟ بازا بازا ازاں چے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، اگر تو گبر ہے، آتش پرست ہے، اور میں خدا میرے پاس آنا چاہتا ہے، توبہ کر لے اپنی آتش پرستی سے، یزدان و اہرمن کے عقیدے سے بازا اور توبہ کر لے، داخل اسلام ہو جا، میرے محبوب کا غلام بن جا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لے، آ جا، میری رحمت تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان رحمت ربی قریب من المحسنین، یقیناً میرے رب کی رحمت محسنین کے قریب ہے، احسان کرنے والے، نیکی کرنے والے، برائی کو چھوڑ کر نیکی اختیار کرنے والوں کے قریب ہے میرے رب کی رحمت۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ بازا بازا، یہ کس کا کلام ہے؟ حضور پیران پیر، پیر دستگیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر، پیران پیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر حضرت شیخ ابو سعید ابو الخیر مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید ابو الخیر مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے پیر کے پیر ہیں، قادریہ سلسلے میں ہم ان کے مرید ہیں، ہمارے پیروں میں آتے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے بازا بازا ازاں چے ہستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، اگر تو بت پرست ہے، آج تک تو بتوں کو پوچھتا رہا، صنم پرستی کرتا رہا، وثن پرستی کرتا رہا، آئیڈل ورشپ کرتا رہا، مورتی پوجن کرتا رہا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ مورتیوں کو پوجتا رہا آج تک، اور اب تو توبہ کرنا چاہتا ہے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے حبیب کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ مانا اے فلک سب بند ہیں راحت کے دروازے، یہ مانا اے فلک سب بند ہیں راحت کے دروازے، کشادہ ہیں رسول پاک کی رحمت کے دروازے۔ کشادہ ہیں رسول پاک کی رحمت کے دروازے۔ تو کیا عرض کر رہا تھا دوستو؟ جی، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، اگر تو بت پرست بھی ہے توبہ کر لے، بت پرستی کو چھوڑ دے، آجا ہم تجھے اپنا بندہ خاص بنانے کے لیے تیار ہیں۔ گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ ہماری درگاہ ہے، یہ ہماری بارگاہ ہے، یہ ہماری جناب ہے، یہ ہمارا دربار ہے، یہاں نا امیدی کا سوال ہی نہیں، مایوس ہونے کا سوال ہی نہیں، نا امید ہونے کا سوال ہی نہیں۔ این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے توبہ، تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آ جا، ہم تجھے تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ گر کافرو گبر و بت پرستی بازا، این درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیست،
100 بار اگر توبہ شکستی بازا، اگر 100 بار بھی تو نے توبہ توڑ دی ہے تو لوٹ کے آ، ہماری رحمت تجھے گلے سے لگانے کے لیے تیار ہے، ہماری رحمت تجھے اپنے قریب کرنے کے لیے تیار ہے۔ ان اللہ واستغفر اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، طلب مغفرت کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ آئندہ بھی تم سے ایسی غلطی ہو جائے گی تو ڈرو نہیں، آئندہ اگر غلطی ہو جائے پھر مغفرت کرو، بخش دے گا۔ پھر بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں ما اصر من استغفر ان عاد فی یوم 70 مرہ، ما اصر من استغفر ان عاد فی اليوم 70 مرۃ۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی گناہ کرے پھر توبہ کر لے، پھر وہی گناہ ریپیٹ کرے، تو وہ گناہ پر مصر نہیں ہے، گناہ پر جمع ہوا نہیں ہے، گناہ پر اڑا ہوا نہیں ہے، یعنی گناہ کر کے پھر گناہ کرنے والا نہیں ہے وہ۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، توبہ کر لی، تو اب اس کی توبہ نے اس کے گناہ کو مٹا ہی دیا، اب پھر وہ گناہ کرے گا تو پہلے بار گناہ کرنے کے برابر ہوا، وہ بار بار گناہ کرنے والا نہیں۔ ما اصر من استغفر ان عاد فی اليوم 70 مرۃ، یہ حدیث شریف۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، توبہ کر لی، تو اب اس کی توبہ نے اس کے گناہ کو مٹا ہی دیا، باقی نہیں رکھا، کیونکہ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر دینے والا وہ اسی طرح ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ کپڑے پر میل لگا، دھو دیا آپ نے اچھی طرح، اب میل کا نشان باقی ہے نہیں، کپڑا ایسا ہو گیا گویا کہ اس پر میل لگا ہی نہیں۔ تو یہ تمہارا پانی کرتا ہے، تمہارے کپڑے کو بالکل پاک کر دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت کا پانی۔ تو جب گناہ کرتا ہے بندہ اور صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اب وہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں ہوتا، مٹ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ما اصر من استغفر ان عاد فی اليوم 70 مرۃ، اگر ایک دن میں 70 بار بھی کرے، گناہ کر کے توبہ کر لے، اب پھر گناہ کرے تو وہ گناہ پہلا گناہ ہے، دوسرا گناہ نہیں، اور وہ مصر علی الگناہ نہیں، علی الذنب نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کیجئے، گناہوں پر دلیر ہو جائیے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ یا ایھا الذین، عرض کر رہا تھا ان اللہ غفور الرحیم فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا۔ فاذا قضیتم مناسککم، جب تم اپنے مناسک کو پورا کر لو، جب تمہارے مناسک حج پورے ہو جائیں، ارکان حج پورے ہو جائیں، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، تو تم اپنے باپوں کو جس طرح یاد کرتے ہو اللہ کو اسی طرح یاد کرو۔ باپ کو یاد کرے بغیر نہیں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے بھولتے ہو تم؟ ذکرکم آباءکم، تم اللہ کو یاد کرو جس طرح تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو۔ باپوں کو یاد کرتے ہو تو محبت سے یاد کرتے ہو، پیار سے یاد کرتے ہو، اللہ کو بھی پیار سے یاد کرو، محبت سے یاد کرو۔ اللہ صرف ڈرنے ہی کی ذات نہیں ہے، اس سے بہت ڈرو اور اس سے بہت پیار کرو۔ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یا باپوں سے زیادہ یاد کرو اللہ کو، او اشد ذکرا۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرۃ من خلاق۔ فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں دے دے جو بھی دینا ہے۔ اب آج ہمارا یہی حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ یہی حال ہے، دنیا میں کیا کمایا یہ دیکھ رہے ہیں، دنیا میں کیا جمایا، دنیا میں کیا کمایا، بینک بیلنس کتنا ہے، بینک بیلنس اچھا ہے، مست ہو گیا، خوب کما لیا، مست ہو گئے، 2 گھر بنا لیے، مست ہو گئے، 4 گھر بنا لیے اور مست ہو گئے۔ یہی ہے نا، 10 گھر بنا لیے اور مست ہو گئے کہ میں پلازا پر پلازا تعمیر کر رہا ہوں، میں کوٹھی پر کوٹھی بنا رہا ہوں، میں حویلی پر حویلی تعمیر کر رہا ہوں، میں بلڈنگ پر بلڈنگ بنا رہا ہوں،
اب مجھے کس بات کی کمی ہے؟ بس سمجھ میں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون سے گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، خون سے گارا بنایا اینٹ اس میں ہڈیاں، چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں، موت کی پرزور آندھی اس سے جب ٹکرائے گی، دیکھتے ہی یہ عمارت خاک میں مل جائے گی۔ اس پر نازا ہو۔ ہاں ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فَإِذَا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دنیا ہی میں دے دے، جو بھی دینا دنیا میں دے دے۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اسے آخرت میں کوئی خلاق نہیں، دنیا ہی میں مانگ لیا، آخرت میں اسے کچھ ملنے والا نہیں، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا میں بھی حسنت، بھلائی، نیکی، خوبی، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی، نیکی، خوبی دے، اچھائی دے۔ یہ نہ دنیا مانگ رہے ہیں نہ آخرت مانگ رہے ہیں۔ بہت غور سے سنیں، میں بنگلور جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں؟ بنگلور کے در و دیوار سے کچھ مجھے تعلق ہے، وہاں کے صدر صاحب سے ملنے کے لیے، ان کے پاس مہمان رہنے کے لیے، ان کے گھر میں کھانا کھانے کے لیے۔ تو مجھے مطلب کس سے ہے؟ صدر صاحب سے مطلب ہے، ان کا مہمان رہنا چاہتا ہوں، بنگلور سے مطلب نہیں ہے نا؟ سمجھ میں؟ آپ آفس کو جاتے ہیں، دوسری مثال، آپ آفس کو جاتے ہیں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، آفس میں جاتے ہیں، تو کیوں جاتے ہیں آپ؟ جی ملازمت کرنے کے لیے۔ آفس کے در و دیوار سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ در و دیوار سے محبت نہیں ہے، وہاں جانا نہیں ہے مقصد، لیکن آفس کو جانا ہے کام کرنے کے لیے، کہ وہیں جا کے کام کرنا ہے آپ کو، گورنمنٹ نے یہی حکم دیا ہے آپ کو، تو آپ آفس کو جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا کے در و دیوار سے دل لگانے کے لیے نہیں، اس زمین اور آسمان سے دل لگانے کے لیے نہیں، چاند اور سورج اور ہواؤں سے دل لگانے کے لیے نہیں، یہاں کے گل و گلزار سے دل لگانے کے لیے نہیں، یہاں کے رہنے والوں سے دل لگانے کے لیے نہیں، دنیا اور اہل دنیا سے دل لگانے کے لیے نہیں، دنیا و مافیہ سے دل لگانے کے لیے نہیں۔ ہم یہاں آئے ہیں حسنت کمانے کے لیے، کیونکہ حسنت ملتی ہے یہاں، اس واسطے آئے ہیں، اگر حسنت نہ ملتی تو یہاں نہ آتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، دے ہمیں دنیا میں حسنت، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی حسنت، دنیا میں بھی حسنت دے، آخرت میں بھی حسنت دے، دنیا میں بھی نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے، دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے۔ تو آخرت بھی مقصود نہیں ہے ان کو، جس طرح راشد شاہ صاحب آفس جاتے ہیں تو آفس مقصود نہیں ہے، آفس میں کام کرنا مقصود ہے، وہ کام بھی مقصود نہیں ہے، سیلری، انکم، تنخواہ، درما، یہ مقصود ہے۔ تو اسی طرح یہ لوگ جو کہتے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار دے ہمیں دنیا میں بھی حسنت، وفی الآخرۃ حسنۃ، اور آخرت میں بھی حسنت، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچا، تو ان لوگوں کو نہ دنیا سے مطلب ہے نہ آخرت سے مطلب ہے، ان کو مطلب ہے حسنت سے، نیکی سے۔ بہت غور سے سننا، نیکی کا تو کیا سمجھے؟ بولو، نیکی بولے تو کیا ذہن میں آئی بات؟ بولو نا بھائی، دنیا میں جنت ہے؟ دنیا کا فائدہ، آخرت میں جنت، لیکن یہاں ایک ہی لفظ استعمال کیا ہے،
دنیا میں بھی حسنت دے، آخرت میں بھی حسنت دے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، دے ہمیں حسنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ